Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. This is the third part of the video on the topic of Salam, and we will discuss certain features and their conditions that will make a Salam contract valid. So we will discuss about the features named the subject matter of the Salam, payment of price, khiyar means option in Salam, and some conditions about the period and place of the delivery of the product, amending or revoking the Salam contract during the contract period, and the situation of penalty for non-performance. Do remember one thing, the normal conditions which we discussed in the topic of Murabaha and Musawwama, all of those condition must be fulfilled along with the conditions of these features to make any kind of sale a valid sale. Let's move to the further discussion of these features. We will start from the first point, subject matter of the Salam. So everything that can be precisely determined in terms of quality and quantity can be made the subject of Salam sale, also fungible products. ہر وہ چیز جس کی کوالٹی ڈیفائن کی جا سکتی ہے، کوانٹٹی میں اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، دیٹ کین بی دا سبجیکٹ میٹر آف دا سالم سیل. سالم کین ناٹ ٹیک پلیس ویئر بوتھ آئٹمز آف ایکسچینج آر آئیڈینٹیکل، فار ایگزامپل ویٹ فار ویٹ اینڈ پوٹیٹو فار پوٹیٹو. سو اس صورت میں ہم لوگ سالم کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، جیسے ہم لوگوں نے اپنے ارلی لیکچرز میں بات کی تھی کہ جس میں اگر ہوموجینیس پروڈکٹ ٹریڈ ہو رہی ہیں تو اس کو سیل تصور نہیں کیا جا سکتا نا، بیکاز اس میں کوانٹٹی ویری نہیں کر سکتی، اور اگر کوانٹٹی ویری کرتی ہے تو یقیناً وہ ربا کی شکل اختیار کر جائے گی. اوکے، کموڈیٹی ٹو بی سولڈ تھرو سالم شوڈ ان اٹ سیلف ناٹ بی آف دا نیچر آف منی. تو وہ تمام کموڈیٹیز یا کرنسیز جو کہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر یا انٹرمیڈیری کے طور پر یا میئرمنٹ آف ایکسچینج آف ویلیو کے طور پر یوز ہو رہی ہیں، تو اسے ہم لوگ سالم کے کانٹریکٹس میں نہیں کنسیڈر کر سکتے، جیسے گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، یا آپ کی پیپر کرنسی ہو گئی. اٹ شوڈ ناٹ بی نان ایگزسٹنٹ اور اے ریئر کموڈیٹی آؤٹ آف سپلائی. ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اور ایسی چیز جس کا ملنا ناممکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی سپلائی شارٹ رہتی ہے، تو اس طرح کی بھی چیزوں کو ہم لوگ میٹر کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایسی یوں کہہ لیں کہ ان میٹر کے اوپر سالم کانٹریکٹس نہیں کیے جا سکتے. اور آؤٹ آف سیزن میکنگ اٹ ان ایکسیسیبل ٹو دا سیلر ایٹ دا ٹائم اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈیلیورڈ. اور آبویسلی اس طرح کی صورت میں دونوں پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اسلام یقیناً تجارتی معاملات کی بنیاد پر انتشار نہ پھیلے اس کا خیال رکھتا ہے. The specifications of goods should particularly cover all such characteristics that could cause variation in price. تو دونوں پارٹیز کے درمیان ان چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت ہو جانی چاہیے جن کا تعلق پروڈکٹ کے ساتھ ہے، اور اگر وہ انفارمیشن پلس اور مائنس ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی پرائس پر پڑتا ہے. تو ایسی تمام اسپیکٹس جو ہے وہ ڈسکس ہونا ضروری ہیں، انہیں ایکسپلین کرنا ضروری ہے. Salam is not allowed for anything identified like this car or thing for which the seller may not be held responsible, like land, buildings, trees or products of this field, because that particular field may not ultimately give any produce. تو جناب یہ کھیت ہے، اس طرح کا کھیت ہے، اس طرح کی گاڑی ہے، اس طرح کی بلڈنگ ہے، یا اس طرح کے باغات ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر پھل ہوگا اور وہ سارا پھل آپ کو ملے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو نان اسپیسیفائڈ ہیں، یس نان اسپیسیفائڈ اس صورت ہو سکتی ہیں جبکہ یونٹس آئیڈینٹیکل ہیں،
اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر کوالٹی کا فرق پڑ سکتا ہے اور کچھ فیچرز کا اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز پر فرق پڑ سکتا ہے تو وہاں پر ایسے کانٹریکٹس نہیں کیے جا سکیں گے. اب لیکن نا اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے اس طرح کی گاڑی ہے تو اس طرح میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو یس لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک ماڈل ہے اور وہ 2011 ہے اور موجودہ جو سال ہے وہ 2020 چل رہا ہے تو 11 ماڈل اگر میں آپ کو کمٹ بھی کروں گا تو پاسبل ہے کہ ایک 11 ماڈل ہے اس کی حالت بہت اچھی ہے اور ایک 11 ماڈل ہے اس کی حالت بہت بری ہے. لیکن اگر میں بات کروں یار یہ 2020 کا ماڈل ہے اور یہ شو روم سے ہی ملے گا تو یقیناً وہ گاڑیاں آئیڈینٹیکل ہوں گی. تو اس میں تو خیر کانٹریکٹ ہو سکتا ہے لیکن ایسی چیزیں جہاں پر لک کا لائک ہے اور بعد میں ویریشنز نکل سکتی ہیں وہاں پر کانٹریکٹ الاؤ نہیں ہے. Salem is not possible for items whose values depend upon subjective assessment. Like میرے مطابق اس کی ویلیو کچھ اور ہے اور آپ کے مطابق اس کی ویلیو کچھ اور ہے, وہاں پر ابھی سالم کانٹریکٹ جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. لائک لینڈسکیپس ہیں, پریشیس جیمز ہیں, اینٹیکس ہیں, ایک نایاب سی کوئی پرانی پروڈکٹ ہے, میں کہتا ہوں یار میرے نزدیک تو یہ 1 لاکھ روپے کی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ میرے نزدیک تو 2 لاکھ کی ہے, تو یہ ایک سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے. تو اس طرح کی بھی چیزوں کے اوپر جو ہے سالم کانٹریکٹ نہیں باندھا جا سکتا کیونکہ یہ ڈسپیوٹ کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ تو وہ فیچرز ہو گئے جن کا تعلق جو ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس کا تعلق سالم کے اس فیچر کے ساتھ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر مزید ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں یو شوڈ بیٹر کنسلٹ دا بک جو کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں ریکمینڈ کی ہوئی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیمنٹ آف دا پرائز. پرائز از نارملی اسٹیپولیٹڈ اینڈ پیڈ ان دا فارم آف اینی لیگل ٹینڈر ہے. کرنسی دی جا سکتی ہے, چیک دیا جا سکتا ہے, ٹرانسفر آن لائن ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, تو کوئی بھی میڈیم یوز کیا جا سکتا ہے, بٹ یقیناً دونوں پارٹیز جو ہیں اس پہ متفق ہوں گی. It can be in terms of goods as well on the condition that it should not violate the prohibition of riba. تو وہ جیسے ہم لوگوں نے پچھلے سلائیڈ میں بھی بات کی کہ وہ پروڈکٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتی. ہاں ان آئیڈینٹیکل ہیں تو یقیناً یہ ایک شکل بارٹر سسٹم کی ہے. جیسے مجھے میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لوں کہ جناب آپ مجھے کپڑا دیں گے اتنے 1000 میٹر اور 25 دنوں بعد, تو اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر آج میں آپ کو کوئی ویجیٹیبلز دے رہا ہوں, تو اس صورت میں تو قیمت ادا کی جا سکتی ہے گڈس کی صورت میں, لیکن کپڑا ہی نہیں میں دے سکتا قیمت کی صورت میں بیکاز وہ ربا کی شکل اختیار کر جائے گا. یس آؤٹ اسٹینڈنگ لونس اینڈ ڈیٹس ڈیو آن دا پارٹ آف دا سیلر کین ناٹ بی فلی اور پارشلی فکسڈ ایز دا پرائز. تو یہاں پر یہ چیز پرائز کے طور پر نہیں فکس کی جا سکتی. سیلر اپنا ڈیٹ پہلے پے کرے گا, وہ رقم بعد میں اس کو واپس دی جا سکتی ہے پرائز کی صورت میں. لون آؤٹ اسٹینڈنگ آن اے تھرڈ پارٹی کین ناٹ بی ٹرانسفر ٹو دا سیلر ان فیوچر ایڈجسٹمنٹ ٹوورڈز دا پرائز ایز دس اماؤنٹ ٹو این ایکسچینج آف obligation for obligation known as debt for debt. Again, this is the violation of Islamic Sharia laws and cannot be considered as a mode of payment. The buyer must pay the amount at the time of signing the contract on spot in that very meeting. But yes, some jurists allow 2 to 3 days delay. Again, اسے بھی ہم لوگ spot payment ہی consider کریں گے. Any number or quantity of goods, as the case may be, cannot be advanced for deferred delivery of the same species of the good. So these are the conditions that must be fulfilled for a valid solemn sale, right, or solemn contract. The next feature is the period and place of the delivery of the solemn contract.
It is necessary to precisely fix the period time of the delivery. It could be number of days and it could be a specified date as well. Place of delivery must be defined between both parties, اور اس کے اوپر دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے. ٹائم پیریڈ فار ڈیلیوری ویری امانگسٹ اسلامک جورسٹ فرام 3 years ٹو ایون 1 day. تو اس کے بارے میں ویریشن پائی جاتی ہیں اور اس کی ڈیٹیل آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں. سم جورسٹ بلیو ان پریسائز فکسیشن آف دا ڈیٹ آن وچ ڈیلیوری ہیز ٹو بی میڈ. جیسے کہ میں کہہ دوں کہ یار 25 اس مہینے کی 25 تاریخ. تو اس طرح کی بھی ہمیں کنڈیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. بہرحال دونوں چیزیں پر اتفاق ہے. 15 لائک اگر آج کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور آج کے سے 20 دن بعد 25 تاریخ ہے تو میں 20 دن لکھ سکتا ہوں یا میں 25 تاریخ لکھ سکتا ہوں, ایک ہی بات ہے. Some others approved of a rough date but a definite period or occasion of delivery, for example on harvesting. تو یہاں پر اگین ایک ریلیکسیشن ہے, جیسے کہ جو ہی کٹائی کا سیزن شروع ہوگا تو آپ اس مہینے کے درمیان میں وسط میں آپ ہمیں وہ دینے کے پابند ہیں. تو یہ یقیناً ایک رف آئیڈیا ہو جاتا ہے, اس میں 2-4 دن کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی پارٹیز کو ایشورٹی مل جاتی ہے. بیفور ڈیلیوری گڈز ول ریمین ایٹ دا رسک آف دا سیلر. جب تک وہ گڈز ٹرانسفر نہیں ہو جاتی بائر کو تب تک ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ کسی بھی طرح کا جو رسک ہے وہ سیلر کے ساتھ ہی رہے گا. ڈیلیوری آف گڈز کین بی فزیکل اور کنسٹرکٹیو. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کافی اچھے طریقے سے. اوکے جی, دا نیکسٹ فیچر آف دا ویلڈ سالم کانٹریکٹ از خیار known as options. The jurists disallow the operations of the Islamic law of option khiyarul shart in the case of bay salam because this disturbs or delays the seller right of ownership over the price of the goods. تو جس چیز کی ملکیت 20 دن بعد میری ہو جانی چاہیے, اگر اس میں آنر ہم آپشنز یا کوئی شرط ایسوسیٹ کر دیں گے تو یقیناً وہ ملکیت خطرے میں پڑنے کی شکل اختیار ہو جائے گی. تو اس لیے جیورسٹ اسے ڈس الاؤ کرتے ہیں. دا پرچیزر آلسو ڈز ناٹ ہیو دا آپشن آف سینگ خیار الرویت وچ از اویلیبل ان دا کیس آف نارمل سیلس. جیسے میں خریدنے جاتا ہوں, میں سامنے میرے پروڈکٹ پڑی ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں, پرکھتا ہوں, تو میرے پاس یہ آپشن ہے. لیکن یہ آپشن سالم کانٹریکٹ کی صورت میں پرچیزر کی طرف سے امپوز نہیں کیا جا سکتا سیلر کے اوپر کہ نہیں جی پہلے آپ پروڈکٹ بنائیں, مجھے دکھائیں, میں پھر خریدوں گا. اس صورت میں یہ سالم کانٹریکٹ ہی نہیں رہے گا. However, after taking delivery, the purchaser has the option of defect, means خیار العیب, and the option of specified quality. یقیناً جب دونوں پارٹیز کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہو گیا کہ آپ جناب میرے لیے کپڑا بنائیں گے اور اس کا تانا بانا یہ ہوگا اور اس میں پولیسٹر اتنا ایڈ ہوگا اور اس میں کاٹن اتنی ایڈ ہوگی اور اس کا سائز بر کے لحاظ سے کپڑے کی تھکنیس اتنی ہوگی. تو جب یہ چیزیں پہلے ہی ڈیفائنڈ ہو گئی ہیں اور بعد میں اگر ڈیلیوری ہونے کی صورت میں وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو جو پرچیزر ہے وہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیفیکٹس کو کلیم کرے سیلر کی جانب سے, اور سیلر ان ڈیفیکٹس کو ریموو کرنے کا پابند ہے. دس مینس دیٹ اف دا کموڈٹی از ڈیفیکٹیو, لو کوالٹی اور اسپیسیفیکیشن ایز ایگریڈ ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ, دا پرچیزر کین ریسینڈ دا سیل. تو یہ سیل ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے اور آبویسلی اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سیلر ہی ہے. بٹ ان دیٹ کیس اونلی دا پیڈ اماؤنٹ آف پرائز کین بی ریکورڈ وداؤٹ اینی انکریز, اور اگر انکریز ہوگا تو آبویسلی پھر وہ ڈیٹ کی شکل اختیار کر جائے گی. اوکے جی, دا نیکسٹ فیچر از امینڈنگ اور revoking the solemn contract. In solemn, a seller is bound to deliver the goods as stipulated in the agreement. The buyer has no right to unilaterally change the condition of the contract. وہ اپنے طور پر quantity, quality اور period of delivery کو تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا جبکہ پیمنٹ سیلر کو ہو چکی ہے. Solemn is considered a non-revocable sale except with free mutual consent.
تو جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آن ون انڈیویجول بہاف یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ریووکیبل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کنڈیشن دونوں پارٹیز ایگری ہیں اور فری میوچل کانسنٹ ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. The buyer will thus have a right to get back the amount advanced by him but not more or less than it. اور اگر یہ کوئی اس طرح کا کانٹریکٹ کینسل ہوتا ہے تو جو بائر ہے صرف وہی رقم واپس لینے کا حق رکھتا ہے جو اس نے اس کانٹریکٹ کے سٹارٹ پر اسے پے کیا تھا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر زیادہ لے گا تو یقیناً پھر یہ ربا کی شکل اختیار کر جائے گی. بیع سالم بٹوین اے بینک اینڈ اے سپلائر an irrevocable contract to avoid manipulation from both parties. تو یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ جورسٹ نے لگائی ہوئی ہے تاکہ ڈسپیوٹس کو روکا جا سکے. Any change in prices would allow neither the seller nor the buyer to rescind the contract or to refuse to give or take delivery. مارکیٹ میں اگر ان پرائسز میں کوئی فرق پڑتا ہے تب بھی بائر اور سیلر دونوں پابند ہیں اس کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے. What would be the case of non-performance? Is there any penalty? If we talk about the accounting and auditing organization for Islamic financial institutions clause about the Salam standard, they said it is not permitted to stipulate a penalty clause in the respect of the delay in delivery of the Muslim fihi. تو اس صورت میں ایسی شرط نہیں داخل کی جا سکتی کہ اگر آپ ڈیلیوری دینے میں تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پینلٹی بیئر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو ایسا اس طرح کی کنڈیشن پرمیٹڈ نہیں ہے. The seller can undertake in the solemn agreement that in the case of late delivery of the goods, he shall pay into the charity account maintained by the bank an amount which will be given to charity on the behalf of the client. دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی چیریٹی اکاؤنٹ کی بات کی ہے کہ اگر کانٹریکٹ سیلر اور بینک کے درمیان ہوتا ہے اور سیلر اس پروڈکٹ کو ٹائملی ڈیلیور نہیں کرتا تو سیلر کسی بھی طرح کی چیریٹی میں وہ پابند ہوگا پے کرنے کا تاکہ یہ ایک کنڈیشن اسے انفورس کرتی رہے کہ وہ ٹائملی ڈیلیور کرے. تو ابھی میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے مسلم ورلڈ میں جو بینکنگ سیٹ اپس ہیں یہ ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ابھی پریکٹسز میں چل رہی ہیں جو کہ بہرحال غیر اسلامی ہیں. تو ابھی ہم اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے, بٹ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ نان پرفارمنس کی صورت میں پیمنٹ پینلٹی ویلڈ نہیں ہے کسی بھی سالم کانٹریکٹ کے لیے. Okay, this undertaking is in fact a sort of self-imposed penalty to keep oneself away from a default. This implies that any such penalty cannot become part of the bank's seller's income. بینک اس انکم کو نہیں رکھ سکتا, اگر رکھے گا تو وہ یقیناً اس کے لیے حرام ہوگی. A penalty can be agreed in the contract in order to avoid willful default. If the seller fails to fulfill his obligation due to insolvency, it should be granted an extension of the time for delivery. تو دیکھیں یہ بیسیکلی وہ بنیادی نقطہ ہے جو کہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو اسے مزید ٹائم دیا جا سکتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ساتھ ہی سزا شروع کر دیں. بہرحال یہ تو تھے فیچرز آف دا سالم کانٹریکٹ. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں استثناء کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. شکریہ, جزاک اللہ.